ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا ہم انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اپنا لیں. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کچھ لوگ یقیناً کفر کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں جن کو ماننا لازم ہے، خواہ اللہ کی ہستی کا انکار ہو یا اس کی ربوبیت کا انکار ہو یا اس کے اسماء و صفات کا انکار ہو، اور اسی طرح رسولوں کا انکار کیا کہ ان کو رسول ہی نہ ماننا، یا پھر یہ ہے کہ ان کا وہ مقام نہ دینا. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں. وہ کیسے؟ کہ اللہ کو تو مانیں گے ہم، رسولوں کو نہیں مانتے، بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، یہ اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے. مثلا نصارہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. یہود کیا کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام تک تو مانتے ہیں لیکن اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو یہ تفریق کرنا ہے، یعنی انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیا کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ رسولوں کو بھی مانتے ہیں لیکن کچھ رسولوں کا انکار کرتے ہیں. ایمان جب مکمل ہوتا ہے جب ہر نبی پر ایمان لایا جائے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. سورۃ البقرہ میں آتا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. اے اہل کتاب تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا علیہم السلام، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا علیہم السلام. ہم ان انبیاء میں سے کسی پہ تفریق نہیں کرتے، ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں. تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ انسان پک اینڈ چوز کرے، اپنی چوائس سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے. جس کسی کو اللہ نے دنیا میں رسول کے طور پہ بھیجا ہے ان کو ماننا ایمان کا تقاضا ہے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ کی کوئی راہ نکال لیں. یعنی انکار کرنے کے بعد کیا چاہتے ہیں؟ ایسا راستہ بنانا چاہتے ہیں کہ جو ان کو اللہ تک پہنچا دے، اور کاموں کے ذریعے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کیا. یعنی اگر کوئی شخص پیغمبروں کا انکار کر کے دنیا بھر کا مال بھی صدقے میں دے دیتا تو وہ قبول نہیں، کیونکہ اس کا ایمان درست نہیں. آج آپ دیکھیں بہت سے مسلمانوں کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، فلاں شخص کا ایمان تو نہیں لیکن اس کے کام کتنے اچھے ہیں، میرا نہیں خیال اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اور اس قسم کے عقائد. یہاں پر کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ بیچ کی کوئی راہ بنا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا. تو رب کا انکار ہو یا اس کے رسولوں کا انکار ہو یا آخرت کا انکار ہو یا کتابوں کا، اور ان میں سے ساری چیزوں کو مانتے ہیں اگر، اور صرف ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، سب ضائع. تو بہت ضروری ہے کہ ایمان کے تقاضے پورے کیے جائیں. اور یہ رسولوں کے درمیان تفریق کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ بعض رسولوں کا انکار سب کا انکار ہے. جیسے آتا نا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے سب رسولوں کا انکار کر دیا، حالانکہ اس وقت تک تو یعنی اتنے رسول آئے بھی نہیں تھے. لیکن اگر انہوں نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا تو اس کا مطلب سبھی کا انکار کیا.
تو یہاں اس بات کی مذمت کی گئی ہے، اور انبیاء کا انکار کرنے سے انسان اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ اگلی آیت میں فرمایا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. یہی لوگ دراصل حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. کتنی ڈرنے کی بات ہے، اور کتنی زیادہ لوگوں کو اس کی آگاہی دینے کی بات ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں اور فرشتوں کو بھی مانتے ہیں اور سارے رسولوں کو مانتے ہیں، بس ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں مانتے، اور اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں. تو کیا صرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے اتنی بڑی سزا ہوگی؟ وہ بھی تو مسلمان ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. وہ نہیں قرآن مجید میں آتا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، یعنی چاہے کوئی بھی ہو کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا، تو وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. لیکن صرف کسی ایک آیت کو لے کے معنی نہیں نکالا جا سکتا، اس آیت کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جو رسولوں کے درمیان فرق کر دیتے ہیں، کسی کو رسول مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، تو اولئک ھم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور یہ چیز رسوا کرنے والے عذاب کی طرف لے جانے والی. اب یہ کیوں کہا گیا عذاب مہینا؟ کیونکہ انہوں نے انبیاء کی اہانت کی ہے، یعنی کسی کا مقام تسلیم نہ کر، یعنی جس طرح انہوں نے رسولوں کا انکار کر کے ان کی تذلیل کی ہے، اسی طرح ان کو بدلہ بھی ایسا ہی ملے گا. اور اس لیے بھی کہ انہوں نے دین کو اور دین کی باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، ان باتوں کو جو رسول ان کے پاس لے کر آئے، تو بدلہ جو ہے وہ عمل کی جنس کے مطابق ہوتا ہے، جیسا عمل ہوتا ہے ویسا ہی بدلہ ہوتا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی، یہی لوگ ہیں جنہیں وہ ان کے اجر ضرور عطا کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. قرآن مجید کا انداز یہی ہے، ایک طرف انذار ہے، دوسری طرف تبشیر ہے، ایک طرف ڈراوا ہے، دوسری طرف خوشخبری ہے. اسی لیے قرآن مجید کو مثانی بھی کہا جاتا ہے، دوری دوری بات ہوتی ہے، یعنی جب ایک بات کی جاتی ہے تو اس کے اپوزٹ بھی بات کی جاتی ہے، یعنی جب ایک چیز قرآن بیان کرتا ہے تو اس کے برعکس کو بھی بیان کر دیتا ہے. پیچھے کفر اور اس کا انجام بتایا گیا، یہاں ایمان اور اس کا ثواب بتایا گیا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم. تو اللہ اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور حقیقی ایمان یہ ہے کہ سب پر ایمان لایا جائے، ان کے درمیان فرق نہ رکھا جائے. اولئک، یہاں اسم اشارہ بعید آیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں، ان کی قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے. سوف اور سین میں فرق ہوتا ہے، اور یہ دونوں فعل مضارع پر آتے ہیں، کبھی سوفا آتا ہے کبھی سین آتا ہے. سین قریب کی چیز بتانے کے لیے ہوتا ہے، اور سوفا کسی بات کو یقینی بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، سین سے بھی یقینی بات ہوتی ہے، ضرور کا ترجمہ کیا جاتا ہے بعض اوقات، یا ان قریب کا، لیکن سوفا کا مطلب ہے کہ بالکل پکی بات ہے، یہ ضرور دے گا. یؤتیہم، ان کو دے گا، یعنی اسی لیے اگر آپ دیکھیں نا تو ترجمہ جو کیا گیا نا اس میں سوفا کا ترجمہ ضرور اجر عطا کرے گا. سوفا بعض اوقات بات کے دور ہونے کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے، سین قریب کے لیے اور سوفا دور کے لیے، لیکن دونوں کے اندر یقین کا معنی اور سوفا کے اندر پکی یقین کی بات ہے. اسی طرح یہ یؤتیہم کو نؤتیہم بھی پڑھا گیا ہے، دونوں ہی قراتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو یہاں پر ثواب کو اجر کا نام دیا گیا ہے. سوف یؤتیہم اجورہم، ان کے اجر اللہ تعالیٰ دے گا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر مکمل احسان میں سے ہے کہ اس نے ثواب کو اجر کا نام دیا ہے. کیونکہ جب کوئی کام کر لیتا ہے تو اس کو کیا دیا جاتا ہے، مثلا کوئی مزدور اپنی مزدوری کر لیتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے. یعنی جس چیز نے ان لوگوں کا اجر واجب کیا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان لانا. اتنی قدر ہے، اتنی قیمت ہے ایمان لانے کی، اور یہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا اجر ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. آیت کے اختتام پر اب یہ دو مزید صفات آئی. پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا
کہ سورۃ النساء میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، ناموں کا ذکر ہے. یعنی جب یہ مومن لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ان سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. یعنی صحیح ایمان لانے کا یہ فائدہ ہے. صحیح ایمان لانا بھی اللہ کی فضل اور رحمت ہے، لیکن صحیح ایمان لانے کے بعد اگر انسان سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیں گے. تو انسان کو سب سے زیادہ اپنے ایمان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. غفور اور الرحیم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور یعنی گناہوں کو بخش دے گا، اور رحیم اپنے رحمت سے مزید فضل عطا کرے گا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا. اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں. در حقیقت انہوں نے موسیٰ سے اس سے بڑی چیز کا مطالبہ کیا تھا، بس انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ کو سامنے دکھاؤ. تو ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا. پھر اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا کیا. یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں. اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. لیکن مدینہ میں زیادہ تر کون تھے؟ یہودی تھے. تو اس وجہ سے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے یہود کا سوال تھا، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ سوال کیے تھے. تو مدینہ میں ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور یہ بھی کہ تورات پڑھے ہوئے تھے، اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اچھی طرح سمجھ بھی رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انکار کر رہے تھے. اور انکار کی وجہ کیا تھی؟ ان کا عناد، حسد، اور آپ کو عاجز کرنا مقصود تھا کہ کوئی ایسی باتیں نکالیں، ایسے سوال کریں، ایسے مطالبے کریں کہ جو آپ پورے نہ کر سکے تو ہم کہہ سکے دیکھو یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے یہ تو نبی نہیں ہے، کیونکہ اس نے ہماری یہ بات ہی نہیں مانی. ہم کتاب والے ہیں، ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں کر کے تنگ کرتے تھے. تو یسألک اہل الکتاب، کیا سوال کرتے ہیں؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتاریں. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے تورات اور انجیل ایک ہی بار نازل ہوئی تھی نا، آپ سارا قرآن ایک ہی بار ہمیں دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے کہ آپ بھی نبی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ یہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. یعنی آخری شریعت تھی نا، آخری کتاب تھی، تاکہ لوگ اس کو اخذ کر سکیں، اس کو یاد رکھ سکیں، اس ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے جائیں. تو بہرحال ان کا یہ مطالبہ ایک طرح سے ایسا ہی تھا جیسے دوسری قوموں نے معجزات مانگے، پچھلی امتوں نے. جیسے قوم سمود نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ مائدہ اتارا جائے. تو انہوں نے اس طرح کا مطالبہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. وَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی. اب آپ دیکھیں کہ مثلاً آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسکالرس کو آ کے چیلنج کرتے ہیں، اگر آپ میرے اس سوال کا جواب دے دیں تو میں آپ کو مان جاؤں، اگر آپ میری یہ بات مجھے سمجھا دیں تو پھر میں اسلام قبول کر لوں گا، یا اسی قسم کی باتیں. تو اس وقت انسان جو حریص ہوتا ہے کسی کے خیر بھلائی کو، کہتا ہے کوئی طریقہ ہو کہ میں ان کو سیٹسفائی کروں تاکہ یہ مسلمان ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ بہت حرص تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو پھر کتنی تیزی سے اسلام آگے پھیل سکتا ہے، کیونکہ سارے اہل عرب ان کو دیکھتے تھے، یہ صاحب کتاب ہے، یہ کیا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ ان کے مطالبے انوکھے نہیں ہیں. ابھی فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے
اس سے بڑی بڑی باتیں مانگی تھی. فقالوا ارنا اللہ جہرتن، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو دکھائیے سامنے. ایک معنی یہ کیا گیا سامنے دکھائیے، اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ لاؤڈلی انہوں نے بولا تھا، یعنی ایک طرح سے بدتمیزی کے ساتھ دکھاؤ ہمیں اللہ. جہرتن کے دونوں معنی ہیں. اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے نا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہنے لگے ہم نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں. تو بجلی نے تمہیں پکڑ لیا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی نے آ پکڑا. صاعقہ، صاعقہ بجلی بھی مانا کیا جاتا ہے، اور وہ شدید قسم کی آواز بھی جو کہتے ہیں کہ دائیں بائیں گونجتی تھی، جو زلزلہ برپا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ خوفناک آگ بھی تھی. اور اس کڑک کی وجہ سے لوگ غش کھا کے گر پڑے، ہلاک ہو گئے. تو ان کے اوپر یہ عذاب کیوں آیا؟ کہ انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا تھا اور یہ مطالبہ کیا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہو چکا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی. ایک یہ کام اور کیا ہوا تھا، اب ان کی تاریخ تھوڑی سی بتائی جا رہی ہے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. سبحان اللہ، مصر سے یہ نکلے اور اپنے سامنے فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، اور تھوڑی دیر کے بعد راستے میں دیکھا کسی قوم کو وہ کچھ عبادت کر رہے، تو کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی الہ بنا دے. کہ کیسے ظالم ہو تم لوگ، اللہ نے تمہیں نجات دی ہے اور تم اس کو پوجنا چاہتے ہو. اور پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، اور پیچھے سے انہوں نے کیا کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا. وہ سامری کا سارا قصہ آتا ہے سورۃ طٰہٰ میں. فعفونا عن ذلک، سبحان اللہ، اللہ نے اس سے بھی معاف کر دیا. فعفونا عن ذلک، ہم نے تمہیں یہ بھی معاف کر دیا. یعنی بچڑے کو معبود بنانے کے بعد جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دیے تھے، معجزات دیے. سلطان مبینہ کا ایک معنی تو واضح دلائل ہے، اور دوسرا معنی بھی کیا جاتا ہے کہ ان کو عصا اور ید بیضاء بھی دیا تھا، جو ایک ان کے پاس دلیل تھی، حجت تھی یا معجزہ تھا. لیکن اس کے باوجود قوم کہاں مانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا نا، اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر، ان کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا. تو یہاں پر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ جتنا سنگین ہوتا ہے سزا بھی اتنی تیزی سے پھر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی بیان ہے کہ وہ ان لوگوں نے جب ایسا مطالبہ کیا تو سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندے اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں. اور اس سے بنی اسرائیل کی حماقتوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ معاملہ کیا. علم کے باوجود من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی تھی، علم بھی تھا، پھر بھی انہوں نے اس قسم کے کام کیے. تو انبیاء جو دلائل لاتے ہیں، جو نشانیاں لاتے ہیں، وہ بالکل واضح ہوتی ہیں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے، ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتا ہے. اور یہاں پر فعفونا کا لفظ آیا ہے، نا جو ہم ہے، ہم سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے، وی جو ہے رائلٹی کی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. انا نحن نحیی الموتى انا نحن نزلنا الذکر. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان پہ اٹھایا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا. اب ایک ان کا مطالبہ تھا، اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تاریخ بتا دی گئی، وہ یاد دہانی کرا دی گئی جس کی تفصیلات گزر چکی. ورفعنا فوقهم الطور، ہم نے ان پہ کوہ طور اٹھایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ بمیثاقہم، یعنی جب انہوں نے تورات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تو وہ تورات جس پر عمل کرنے کا ان سے بہت پختہ عہد لیا گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پہ پہاڑ کھڑا کر دیا. اور وہ پہاڑ جو تھا کوہ طور زمین سے اکھاڑ کے ان کے سروں پہ معلق کیا گیا تھا. ان کے سامنے جو بھی زمین کا جو گریویٹیشنل پل ہے وہ سارا ختم ہو گیا اللہ کی قدرت کے سامنے. وہ پہاڑ نکلا اور ان کے سروں پہ بادل کی طرح معلق ہو گیا. سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر آتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
تو انہیں مضبوطی سے دین پہ جمانا تھا، اس لیے ان پہ پہاڑ اٹھایا گیا۔ 2 دفعہ ذکر آتا ہے سورۃ البقرہ میں اس واقعے کا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے داخل ہو، یعنی گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے داخل ہو۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ اس کی بھی تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کو کہا گیا تھا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جھکنے کی بجائے پیٹھ کے بل گھسٹ گھسٹ کے داخل ہوئے، اکڑ اکڑ، اور حتتن کی بجائے کہا ہنتتن فی شعرہ، یعنی بالی میں گندم چاہیے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو۔ یہ بھی واقعہ تفصیلاً پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی اور آگے آ رہا ہے سورۃ الاعراف میں۔ تو اہل کتاب سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کریں گے، اور ایک خاص بستی کو جو سمندر کے کنارے تھی ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے ہفتے کے دن، تو انہوں نے وہ عہد بھی توڑ دیا۔ وہ ہفتے کے دن حد سے بڑھ کے اور جال لگا دیتے تھے جمعے کی شام کو، اتوار کو نکال کے ہیلا سازی کر کے انہوں نے اللہ کا عہد توڑا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی بھی مخالفت کی، نافرمانی کی۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ تو ان کے اپنا عہد توڑ دینے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے کہنے کے سبب کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہم نے ان پہ لعنت کی، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، تو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں بھی ان کے کچھ حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ما یہاں تاکید کے لیے بڑھایا گیا ہے، ورنہ فَبِنَقْضِهِمْ بھی کافی تھا، بِنَقْضِهِمْ بوجہ، یعنی ان کے اپنے پختہ عہد کو توڑنے کی یہ سزا تھی، تو اس کی وجہ سے کیا کیا ہم نے؟ ان پہ لعنت کی، جو سورۃ المائدہ میں آتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اور عہد سے مراد کون سا عہد تھا جس کا سورۃ البقرہ کی 83 آیت میں ذکر آتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے بچے اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ اسی طرح آیت 84 میں بھی ایک عہد کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ تو ان میثاقوں کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ دوسرا ان کا جرم کیا تھا؟ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات یا نشانیوں سے ان کا انکار، یعنی دلائل بھی اور معجزات بھی جو انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق انبیاء کو قتل کرنا ان کا، یعنی ان کی جرأت اتنی بڑھ گئی تھی اور جرائم اتنے بڑھ گئے تھے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میں 300 نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا، اور پھر شام کے وقت اپنے خرید و فروخت کے کاروبار ایسے کرنے لگے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، یعنی اتنے دل سخت ہو چکے تھے ان کے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے نبی کو قتل کیا یعنی شہید کیا، یا گمراہی کا پیشوا ہو یا لاشوں کا مسئلہ کرنے والا ہو۔ وہ جو الدرک الاسفل کی بات ہوئی تھی نا، شدید عذاب کی۔ وقولہم قلوبنا غلف، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم۔ غلف جو ہے اغلف کی جمع ہے۔ اغلف وہ چیز ہوتی ہے جس پر غلاف چڑھا ہوتا ہے اور اس تک حق نہیں پہنچ پاتا، یہ دل بند ہے، یعنی ہمارے دل غلافوں میں ہیں اور پیغمبروں کی بات ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں آلریڈی بہت کچھ پتا ہے، مزید کی ضرورت نہیں، جگہ نہیں اندر ڈالنے،
یعنی آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں میں سے بھی کئی لوگوں کو اگر کچھ کہا جائے کہ مزید علم حاصل کرو دین کا، تو کہتے ہیں کہ اور کیا سیکھیں گے، وٹ ایلس، ہمیں یہ بھی پتا ہے نماز پڑھو روزہ رکھو یہ وہ، اور بس اتنا ہی کافی ہے ہمیں. اس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو بہرحال ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے اور یہ سارے غلط کام کرنے کی وجہ سے ان کے دل پھر سخت ہو گئے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے فبما نقضہم میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ یحرفون الکلم عن مواضعہ. کچھ اور مسائل بھی ہیں ان کے. ونسوا حظا مما ذکروا بہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی تفصیل سے ان کے حالات کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم نے ان کی پیروی نہیں کرنی، ان جیسے کام نہیں کرنے، ان جیسے طریقے اختیار نہیں کرنے. فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ بہت تھوڑا ایمان لائیں گے، یہ نہیں مانیں گے. ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے کہ ایمان ہی نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑا، یعنی صرف موسیٰ علیہ السلام اور تورات وغیرہ پر ایمان لائیں گے، ایمان کے باقی تقاضے پورے نہیں کریں گے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ان میں سے کم لوگ ایمان لائیں گے، اور یہی ہوا. عبداللہ بن سلام اور چند اور لوگ ایمان لائے تھے. یہود میں سے اکثریت جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائی تھی. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کرنے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، وہ پنگوڑے میں بولے، ساری نشانیاں دیکھی، لیکن انہوں نے مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دی. بہتان عظیمہ، اللہ تعالیٰ کس طرح صفائی پیش کر رہے ہیں ان کی. تو ایک تو یہ کہ ان کا انکار کر دیا، ان کو نبی نہیں مانا. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.